بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے دوسری تراویح مکمل کی اور آج ہم تفسیر بھی دوسرے پارے کی ہی سنیں گے۔ دوسرے پارے کے شروع کی ہی جو آیتیں ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ابتدائی جو سورت ہے یعنی سورہ بقرہ، اکثر جگہوں پر یہود کو مخاطب فرمایا۔ دوسرا پارہ بھی ہم جب شروع کرتے ہیں اس کی شروعات ہی یہودیوں کے خطاب سے ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ دراصل یہ تمام آیتیں جو ہے پہلے صفحے کی، اس کے شان نزول میں ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر مدینے کے جو یہود تھے ان کی دل جوئی کے لیے بیت المقدس کی طرف اپنے چہرے کو کر کے اس کو اپنا قبلہ بنایا اور اس کی طرف چہرہ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے۔ حالانکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ گئے اس کے پیچھے کا جو فیکٹ تھا، اس کی وجہ تھی، جو ریزن تھا، وہ یہ کہ یہود کی آبادی کی بہت بڑی تعداد وہ مدینے میں آباد تھی۔ بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو قریظہ، بنو قنیقہ، بنو نذیر، یہ تمام ہم لوگ سیرت کے بیان میں سنتے ہیں۔ یہود کے ایسے بڑے بڑے قبیلے مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، اور چونکہ یہودیوں کے نزدیک بیت المقدس اور مسجد اقصی یہ بہت زیادہ بابرکت والی جگہ تھی اور وہ اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، تو ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور اس طریقے سے 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن چونکہ یہ جو نماز پڑھنا تھا اللہ کے حکم پر تھا، اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کرتے اور دیکھتے کہ شاید حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ کے نبی کو اس بات کا حکم دے کہ آپ کے چہرے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر دو، حضور اس کا انتظار کرتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ تم بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، اور ہم آپ کی مرضی کو سمجھ گئے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، تو اپنے چہرے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ بیت اللہ نہیں کہا، کیا کہا بھائی؟ کس کی طرف پھیر دو؟ مسجد حرام کی طرف۔ اس میں بھی ایک فیکٹ ہے، اس کے اندر بھی ایک اللہ کے حکمت ہے، اس کے اندر بھی۔ بیت اللہ اس لیے نہیں کہا چونکہ بیت اللہ ہے مختصر سا، مسجد حرام بہت بڑی ہے، تو مسجد حرام کی طرف پھیرنے کی وجہ سے اب یہ ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر بیت اللہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو پھر ہم جو ہزاروں کلومیٹر دور بیت اللہ سے رہنے والے جو تھے، ہمارے لیے برابر بیت اللہ کی سیدان میں اپنے چہرے کو کرنا وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن مسجد حرام کی طرف کہنے سے اب ہم لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ جس جانب مسجد حرام ہے، یعنی اگر ہم انڈیا اور ہم لوگ ملیشیا، انڈونیشیا یعنی ایسٹ کے ملکوں میں رہنے والے ہیں، اب ہمارے لیے آسانی یہ ہے ہم اپنے چہرے کو مغرب کی طرف کریں گے۔ کس کی طرف کریں گے بھائی؟ مغرب یعنی ویسٹ کی طرف اگر ہم نے اپنے چہرے کو کر دیا، ہمارا چہرہ اب کس کی طرف سمجھا جائے گا؟ قبلے کی طرف سمجھا۔ یہ سہولت مل گئی ہم کو اس آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو وسعت والا جملہ استعمال کیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے،
اور حالت نماز میں یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو مسجد اقصی سے نماز کی حالت میں ہی کس کی طرف پھیر دیا؟ مسجد حرام کی طرف. اب جب مسجد حرام کی طرف پھیر دیا تو چونکہ اس زمانے میں عورتیں بھی مردوں کے پیچھے جماعت کا مطلب مردوں کے پیچھے ان کی بھی صفیں ہوا کرتی تھی، وہ سامنے آ گئی. پھر وہ سمجھ گئی اور پھر تمام لوگ بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو شاید یہ حکم نازل ہوا، اس لیے سب نے اپنی صفوں کو بھی مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا. اور اللہ نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کو پھر قیامت تک آنے والی انسانیت کا جو قبلہ بھی بنایا. اس کے اندر بھی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ اب قیامت تک ہمارا قبلہ مسجد اقصی سے مسجد حرام جو بن گیا وہ اس لیے کیونکہ مسجد حرام وہ دنیا کے برابر سینٹر میں موجود ہے. پورے ورلڈ کے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے چہرے کو آسانی کے ساتھ مسجد حرام کی طرف کر سکتے ہیں. اگر آپ گوگل ارتھ میں جا کر دیکھو گے کہ بیت اللہ کہاں ہے، آپ کو دکھے گا کہ بیت اللہ کے اوپر بھی دنیا اتنی ہی ہے، نیچے بھی دنیا اتنی ہی ہے، رائٹ میں بھی دنیا اتنی ہی ہے اور لیفٹ میں بھی دنیا. جو گلوب ہے جو ارتھ ہے ہمارا اس کے بالکل سینٹر کے اندر آپ کو بیت اللہ کا پوائنٹ نظر آئے گا. تو یہ اس کے پیچھے کا فیکٹ تھا، اللہ نے اس کے لیے اسے ہمارا قبلہ بنا دیا. تو اب چاہے ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں رہو، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے ہمیں اپنا چہرہ کس کی طرف کرنا پڑے گا؟ مسجد حرام کی طرف. تو ہی ہماری نماز صحیح ہوگی. ہم اگر ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، دنیا کے ساؤتھ میں، تو ہم کو نارتھ کی طرف اپنا چہرہ کرنا پڑے گا. ہم اگر یورپ میں اور امریکہ میں رہتے ہیں تو ہم کو ایسٹ کی طرف ہمارا چہرہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم پاکستان، ہندوستان یا پھر ہم لوگ جو ہے بنگلہ دیش یا پھر انڈونیشیا، ملیشیا میں رہتے ہیں تو ہم کو اپنا چہرہ ویسٹ کی طرف کرنا پڑے گا. اور اگر مان لو ہم لوگ منگولیا میں، رشیا میں ادھر رہتے ہیں تو ہم کو اپنا چہرہ ساؤتھ کی طرف کرنا پڑے گا. تو پوری دنیا کا قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بیچوں بیچ بنا دیا. اب میرے محترم بزرگوں ہم آگے بڑھتے ہیں. اب چونکہ یہ جو پہلے کے پارے ہیں ان پاروں میں زیادہ تر آپ کو اللہ کے احکام ملیں گے. بیچ کے جو پارے ہیں ان میں نبیوں کے واقعات ملیں گے اور آخری کے جو پارے ہیں اس میں آپ کو بشارتیں، جنت اور جہنم کے تذکرے ملیں گے. تو اب پہلے کے جو ہمارے پارے ہیں اس میں احکام ہی ہم کو زیادہ نظر آئیں گے. اب آگے چلتے ہیں تو آگے ایک حکم اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کر دیے. 2 ہجری شعبان میں روزے فرض ہوئے اور اس کے اگلے ہی مہینے رمضان میں مسلمانوں نے روزے رکھے اور اسی رمضان کے اندر 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا. جس رمضان میں غزوہ بدر پیش آیا وہ پہلا رمضان تھا جس کے اندر مسلمانوں نے روزے رکھے تھے. اب جب دیکھو اسلام کے جو احکام ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئے. تو پہلے جب نماز بھی آئی تھی اس وقت میں مسلمان نمازوں میں بات چیت بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے سلام کا جواب دیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ احکام آئے، تمام چیزیں حرام ہو گئی اور نماز میں بات چیت کرنا وہ سب منع ہو گیا. پہلے وضو کی ضرورت نہیں تھی، وضو بھی فرض ہو گیا. وہ سب چیزیں آگے آئیں گی. روزے کا بھی ایسا ہی تھا کہ روزے کی حالت میں رات کے وقت میں بھی روزے دار اپنے بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا تھا. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے سہولت کا معاملہ کیا اور پھر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت کا وجہ یہ ہو گئی کہ بعض صحابہ روزے کی افطار کے بعد میں جب وہ رات میں اپنے گھر پہ پہنچے تو اپنے بیوی کو جب انہوں نے اکیلا پایا تو پھر انہوں نے اپنے بیوی کے ساتھ میں تعلقات بنائے اور پھر حضور کے پاس جا کر جب یہ عرض کیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیتیں نازل کی کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا، تم دن میں چاہے روزہ رکھو لیکن روزے والی رات میں تم اپنے بیوی کے ساتھ میں صحبت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ میں تعلقات بنا سکتے ہو. یہ پہلے نہیں تھا. اللہ نے اس آیت کے اندر ہمارے لیے وہ سہولت والا معاملہ فرمایا. اور پھر جو اعتکاف میں ہے ان کو روکا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
وانتم عاکفون فی المساجد، اگر تم اعتکاف میں ہیں تو تمہارے لیے اجازت نہیں. معتکف کو منع کیا. یہ نہیں ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں غسل خانہ نہیں اور وہ گھر میں غسل خانے کے لیے گیا اور دیکھا کہ گھر میں اماں پڑوس میں گئے ہوئے ہیں، ابا دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی اکیلی دکھ رہی تو اس سے سلام مصافحہ کر کے آ گیا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. منع کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن اجازت دی کہ مسجد میں غسل خانہ نہیں، بیت الخلا نہیں، وہ جا سکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اس کو اجازت نہیں رہیں گی اعتکاف میں بیٹھنے والے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جب ہم آدھا پارا مکمل کر لیتے ہیں دوسرا، اور دوسرے پارے کے آدھے پارے کے آگے جاتے ہیں، اب اس کے اندر میرے محترم بزرگوں، چونکہ دیکھو اسلام کے جو احکام ہیں یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ جو لوگ مسلمان ہو کر آ رہے تھے ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو پہلے شرک کرنے والے تھے. صحابہ اگر ہم دیکھیں گے مکے والے جتنے بھی تھے وہ مشرکین تھے. اب وہ اپنا شرک چھوڑ چھوڑ کے اسلام میں آ رہے تھے، لیکن بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ رشتہ داری ابھی بھی ان کی مشرکین سے ہو رہی تھی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور پھر وہ کسی اپنے رشتہ دار مشرک عورت سے نکاح کر رہا ہے. ایسے واقعات بھی پیش آ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جو عورتیں مشرکہ ہے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جاوے؟ مسلمان ہو جاوے. اللہ نے منع کر دیا اب تم مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو. اور علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو مرسد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے ایک مشرکہ عورت سے ان کی جان پہچان تھی. اب یہ جب مسلمان ہو گئے تو اس مشرکہ عورت نے ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھا کہ تم میرے ساتھ میں نکاح کر لو. حضرت ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا اس عورت سے نکاح کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ حضور میں اس مشرکہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فوراً قرآن میں آیت نازل کی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اس کے لیے محترم بزرگوں، آج کے ہمارے جو مسلم نوجوان ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو عشق کے، محبت کے چکروں میں پڑ کر یا تو کرسچن لڑکیوں سے نکاح کر رہے ہیں، یا تو غیر ایمان والے لڑکیوں سے نکاح کر رہے ہیں، یا کسی بھی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، منع ہے کہ بھائی اسلام کے اندر، لیکن ولا کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتی یؤمن، پہلے ان کو کلمہ پڑھاؤ، پہلے ان کو ایمان میں داخل کراؤ. اگر وہ ایمان میں داخل ہو جاتی ہے، ارے آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے وہ، کیونکہ آپ نے ایک کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے کس کے راستے پہ لے کر آ گئے بھائی؟ جنت کے راستے پہ لے کر آ گئے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اللہ نے یہ آیتیں نازل کی. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. مسلمان جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مدینے میں رہنے والے جو یہود ہیں، اگر ان کے عورتوں کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو یہود اپنی ان عورتوں کو گھر کے باہر ہکال دیتے. اور مکے میں بھی یہ حال تھا کہ جس عورت کی ماہواری شروع ہو جاتی اس کو گھر کے باہر نکال دیا جاتا. لوگ گئے اللہ کے نبی کے پاس کہ زمانے جاہلیت میں تو لوگ عورتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے. اچھا آپ لوگوں کو سن کے حیرت ہوں گی، یہ میں آپ کو 1450 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج کے ماڈرن انڈیا کے اندر بھی یہ جو ہمارے غیر ایمان والے بھائی ہمارے پڑوسی ہے، ان میں جو اونچی ذاتی کے لوگ اور ہائر ایجوکیٹڈ لوگ، ان کے گھرانوں میں آج بھی ہے اگر کسی بہو کو، کسی عورت کو ماہواری شروع ہو جائے وہ ان کے کچن میں داخل نہیں ہو سکتی، کسی بھگونے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، چائے کے کپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس کا چائے کا کپ الگ، اس کو اچھوت بنا دیا جاتا ہے. آج کے ہمارے ماڈرن انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں اسلام کے اوپر
اسلام کے جو احکام ہے دیکھو کیسے رحمت ہے. لوگ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے, اب ہم نے حیض والی عورتوں کے ساتھ میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے اوپر فوراً آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ نے فوراً آیت نازل کی قرآن میں اور کہا کہ مشرکین یہود اور مسلمان تینوں کے بیچ میں فرق ہے. مسلمان اپنی گھر کی عورتوں کو اگر ماہواری بھی آتی ہے وہ کھانا پکا سکتی ہے, وہ چائے بنا سکتی ہے, وہ کچن میں جا سکتی ہے, پورے گھر کے کام کر سکتی ہے, کوئی چیز منع نہیں ہے. منع اگر ہے تو صرف ایک چیز, وہ یہ کہ شوہر اپنے بیوی کے ساتھ حالت حیض میں صحبت نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا بھائی؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ حَتَّى یطہرن, اللہ نے منع کر دیا. ولا تقربوہن حتی یطہرن, ان کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اب یہ مسائل بھی ہم مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے. ہم لوگ غافل ہیں, ہم کو مسئلے نہیں معلوم ہے ماہواری وغیرہ کے, کہ ماہواری کیا ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے عورت کے ماہواری کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ 3 دن ہے. اگر 3 دن سے کم ہے وہ ماہواری نہیں ہے, اس کو استحاضہ کہیں گے. اس حالت میں آپ اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں, اور اس عورت کے اوپر نماز روزہ فرض ہے, وہ نماز روزہ نہیں چھوڑ سکتی اگر 3 دن سے کم ہے تو. لیکن 3 دن پورے ہیں, 3 دن اور 3 رات بھی ہونا چاہیے, تو وہ ماہواری میں شمار ہوگا. اتنے دنوں کے لیے اللہ نے نماز کو معاف کر دیا, لیکن روزوں کی قضا رکھنا پڑے گی, اور آپ اتنے دن اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے. اور زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے شریعت کے اندر وہ 10 دن ہے. 10 دن سے زیادہ اگر آ رہا ہے تو وہ بھی حیض نہیں شمار ہوگا, وہ بھی ماہواری نہیں ہے, وہ استحاضہ ہے. جیسے ہی 10 دن پورے ہو جائے وہ عورت فوراً غسل کریں گی, نماز روزہ شروع کر دیں گی, اور شوہر اس کے ساتھ میں صحبت کر سکتا ہے. تو شریعت کے اندر حیض کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ کتنے دن ہے؟ 3 دن, اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے بھائی؟ 10 دن. 10 دن سے زیادہ جو رہے گا وہ ماہواری نہیں رہے گا, اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہو جائے, شریعت کے اندر اس کا جو نفاس کا خون ہے اس کی مقدار بھی زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. کتنے دن ہے بھائی؟ 40 دن ہے. اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک اس عورت کے لیے نماز کو معاف رکھا گیا ہے, 40 دن تک وہ ناپاک سمجھی جائے گی, لیکن 41ویں دن اس عورت کو غسل کر کے فوراً نماز کیا کرنا پڑ دیں گی؟ شروع کرنا پڑے گی. اب نماز معاف نہیں ہے, لیکن کم سے کم جو مقدار ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا, اگر 2 دن کے بعد بھی اس عورت کا خون بند ہو جاوے تو غسل کر کے وہ فوراً نماز شروع کر دے. یہ نہیں ہے کہ اس کو بچہ پیدا ہوا, وہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو نفاس کا خون بھی بند ہو گیا, پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, وہ گنہگار ہوگی. چاہے 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد, 8 دن 15 دن کے بعد اس کو فوراً نماز شروع کرنا پڑے گی. اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں, آگے کے رکوع میں ہم جاتے ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے احکامات بیان فرمائے, اور اس کا بھی شان نزول ہے. ایک صحابی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک آدمی نے ان کی بہن کے ساتھ میں نکاح کیا, ان کو ایک طلاق دی, اور اس کے بعد پھر یہ ارادہ کیا کہ میں واپس سے ان کی بہن کے ساتھ میں نکاح کروں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حضور, ایک آدمی نے, فلانے نے میری بہن کے ساتھ میں نکاح کیا تھا, وہ بھلا اور اچھا آدمی ہے, لیکن پتہ نہیں غصے میں اس نے میری بہن کو ایک طلاق دے دیا, اور اب وہ آدمی آ کر میرے سے یہ کہتا ہے کہ وہ میری بہن کے ساتھ میں واپس سے نکاح کرنا چاہتا ہے, کیا یہ صورت میرے لیے جائز ہوگی؟ فوراً قرآن میں پھر پورا طلاق کے احکام نازل ہوئے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا طلاق کا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کا یہ پورا رکوع اللہ نے نازل فرمایا. الطلاق مرتان کا پورا رکوع نازل فرمایا.
اب یہ تمام جو رکوع ہے اس کے اندر اللہ نے طلاق کے احکامات بیان فرمائے کہ طلاق ایک اگر دی جاوے تو وہ تمہارے لیے واپس اپنے بیوی کو بلانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، یعنی اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ 2 دے دیا تو اس سے نکاح کرنا پڑے گا، اور 3 دینے کے بعد اس شوہر اور اس بیوی کے بیچ میں اب کوئی تعلق نہیں رہے گا، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہوں گے جیسے اجنبی مرد اور اجنبی عورت ہوتے ہیں۔ اب آج میرے محترم بزرگوں، ہمارے سماج میں طلاق ایک دم عام ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگوں کو طلاق کے احکام نہیں معلوم ہیں کہ کب طلاق دینا چاہیے اور نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھو، میاں بیوی پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرے، ایک دوسرے کو سنبھالے، ایک دوسرے کو لے کر چلے، لیکن کچھ معاملات ایسے پیدا ہو گئے ہیں دونوں بالکل ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے، تو طلاق کے 3 طریقے ہیں۔ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، دوسرا اچھا طریقہ ہے، اور تیسرا حرام اور بدعت ہے۔ یہ 3 طریقے طلاق دینے کے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، لیکن اب مجبوری ہے، اگر طلاق نہیں دیں گے تو اس عورت کے اپنے آنکھ پہ راکل وغیرہ ڈال کے جلانے کا ڈر ہے، یا وہ عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے اگر تم لوگوں نے نہیں طلاق دیے یا میرے ماں باپ کے گھر پہ نہیں چھوڑے تو پھر میں کچھ ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ نہیں جم رہی ہے تو پھر اس صورت میں اب طلاق کی شکلیں کیا ہے؟ جو بہت اچھی شکل ہے وہ یہ کہ مرد اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں صرف 1 طلاق دیں گا۔ کتنی طلاقیں دیں گا بھائی؟ 1 طلاق دیں گا، اور اس کے بعد وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد جب 1 مہینے کی مدت، یعنی وہ 1 حیض پورا گزر گیا، اللہ نے اس مرد کو، اس لڑکے کو مہلت دی، وہ اپنے بیوی کو واپس لا سکتا ہے، لیکن اب اس نے نہیں لایا تو دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی پڑ جائے گی۔ اور اس کے بعد جب تیسرا حیض گزر گیا، اس کے بعد میں بھی اس لڑکے کو تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تیسری طلاق ہو جائے گی۔ اس طریقے سے 3 طلاق اس کی ہو گئی، اور ان میاں بیوی کے درمیان میں اب کوئی رشتہ رہا۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا شریعت کے روشنی میں۔ دوسرا طریقہ، جسے اچھا طریقہ علماء نے فرمایا ہے، کہ شوہر ہر مہینے اس عورت کو پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے۔ پہلی طلاق دینے کے بعد اب دونوں کے بیچ میں 1 مہینے کا ڈیوریشن ہے، دونوں اگر ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھے اور دونوں کے بھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاوے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ واپس سے رہ سکتے ہیں۔ اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ لیکن 2 مہینے گزر گئے، لڑکے نے اب دوسری طلاق بھی دے دیا، اس کے بعد بھی ابھی بھی گنجائش ہے، ابھی بھی کچھ ہوا نہیں، وہ لڑکی واپس سے اس کے ساتھ نکاح کر کے، اسے طلاق بائن کہا جاتا ہے، اپنے اسی شوہر کے ساتھ میں رہ سکتی ہے۔ لیکن تیسری طلاق 3 مہینے ہو گئے اور لڑکے نے اپنے اس بیوی کو تیسری طلاق دے دیا، اب یہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ 3 طلاق ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں رہا، وہ لڑکی 3 مہینے کی عدت گزاریں گی، 3 حیض کی عدت گزاریں گی، اور اس کے بعد وہ کسی کے ساتھ میں بھی نکاح کر سکتی ہے، اور یہ لڑکا تو آزاد ہے۔ اور 3 حیض کی جو عدت ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، ہمارے شریعت کے اندر نسب نامے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر وہ لڑکی حاملہ ہے اور اس کا حمل 3 طلاق ہونے کے 8 دن کے اندر ہی ہو جاوے، بچہ وغیرہ جو بھی، تو وہ لڑکی طلاق کی جو عدت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس کو 3 مہینے گزارنے کی ضرورت ہے۔ 2 کنڈیشن، ایک تو حالت حمل میں اگر وہ ہے، وضع حمل، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے طلاق کی عدت مکمل ہو گئی، اس کے بعد میں وہ لڑکی آزاد ہو گئی۔ اور اگر بچہ نہیں پیدا ہوا تو پھر 3 مہینے 10 دن تک، 3 مہینے تک 10 دن نہیں، 3 حیض گزرنے تک وہ لڑکی، اس لیے 3 حیض تاکہ دیکھا جائے گا یہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پاک ہے تو اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کریں گی تو پیدا ہونے والی اولاد اس نئے شوہر کی شمار ہوں گی، اور اگر حاملہ تھی، جو پیدا ہونے والا بچہ ہے جس شوہر نے طلاق دیا وہ اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو ہمارے شریعت کے اندر اس لیے
طلاق کے اندر یہ جو 3 مہینے کی عدت ہے وہ اس لیے ہے. اب اگر لڑکی خود طلاق لینا چاہتی ہے، لڑکا شرابی ہے، لڑکا جواری ہے، لڑکا جاہل ہے، جنگلی ہے، وہ بیوی کو روزانہ مار رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے، شریعت نے اس لڑکی کو بھی اتنا ہی حق دیا جتنا لڑکے کو دیا ہے. اب وہ لڑکی قاضی شریعت کے پاس جائے گی اور کہیں گی کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے، تو اسے خلا کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ خلا میں یہ ہوگا کہ اس لڑکی کو مہر معاف کرنا پڑے گا، اور وہ لڑکا اگر اس نے ایک مرتبہ بھی قاضی شریعت کے سامنے کہہ دیا یا کسی کے سامنے کہہ دیا، اب اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. لیکن بولنا کس کو پڑے گا؟ لڑکے کو ہی پڑے گا. تو اسے خلا کہتے ہیں. شریعت نے جو حق لڑکے کو دیا وہی حق کس کو دیا؟ بیوی کو بھی. اور اگر وہ جنگلی ہے، جاہل ہے، اور وہ اپنے اڑیل پنے پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں نہیں میں تو تجھے طلاق دینے والا نہیں، تم کو کیا کرنے کا کرو، اس کا بھی سولوشن ہے. جو قاضی شریعت کے پاس آپ جائیں گے اس کو اتنی اتھارٹی ہے شریعت کے اندر کہ وہ لڑکے والوں کو 3 مرتبہ لیٹر لکھیں گا اور ان سے جواب مانگیں گا. اگر تم جواب دیتے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں اگر دیتے ہیں تو قاضی شریعت دونوں کے نکاح کو فسخ کر دے گا، یعنی تمہارا نکاح خلاص ختم. اور اس کے بعد ایک لیٹر لکھ کے لڑکی کو جو دے گا، اس شکل میں اس صورت کے اندر وہ لڑکی اس کے نکاح سے نکل گئی، آزاد ہو گئی. اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، اخیر کا مسئلہ صرف وہ ہے بیوہ کا. ہمارے شریعت کے اندر بیوہ عورت کے لیے بھی عدت ہے، اور وہ ہے 4 مہینے 10 دن کی. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے، یاد رکھو. اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا، اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے تھے، اس کو صحرا میں چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بیچاری ریت میں مر کے ریت میں دفن ہو جاتی تھی. اور ہمارے ملک ہندوستان میں آج بھی اگر جوان لڑکی ہے جس کا نکاح ہو کے 2-3 مہینے ہو رہے تھے اور وہ بیوہ ہو جائے، زندگی بھر اس کا دوسرا نکاح نہیں کیا جاتا، زندگی بھر. اور بعض برادریوں میں تو آج بھی اگر جوان لڑکی بھی اگر بیوہ ہو جائے، اس کا باضابطہ ٹکلا بنایا جاتا ہے، اس کو سفید ساڑی پہنائی جاتی ہے، اس کو سادی چپل پہنائی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہی تیری زندگی ہے. اور آج سے پہلے انگریزوں کی مہربانی ہے جنہوں نے یہ قاعدے قانون کو بدلا، ورنہ ہمارے برادران وطن کے نزدیک تو یہ تھا کہ عورت بیوہ ہونے کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا. اسلام نے کہا یہ جنگلی جانوروں کا قانون نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. اللہ کے نبی پہ فوراً قرآن میں آیت نازل ہوئی اور اللہ نے منع کیا، کہا کہ نہیں، ہیومن رائٹس کا حق جتنا مرد کو ہے اتنا کس کو ہے بھائی؟ عورت کو بھی ہے. اگر وہ بیوہ ہوتی ہے، ارے شوہر کی اگر بیوی مر جائے تو جمعہ 8 دن نہیں ہوتے، جمعے کے دن عورت کا جنازہ اٹھا تھا، حضرت جمعرات کے دن عصر کے بعد دوسرا نکاح کر کے اگلے جمعے کو ولیمہ رہتا اس کا. نہیں، اس کو پوری آزادی، یہ 2 نکاح کرنے کے لیے پوری طرح سے آزاد. اور وہ بیچاری، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس پہ اتنا ظلم کیوں؟ شریعت نے کہا ظلم نہیں ہوگا، نہ عورت پہ ہوگا نہ بیوہ کے اوپر ہوگا، اسے بھی پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا. اس لیے وہ صرف 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کی عدت پوری کرے گی، پھر آزاد ہے. وہ بیوہ عورت بھی کسی اور سے نکاح کر کے اپنی سیکنڈ لائف شروع کر سکتی ہے. یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے بھائی بولو مجھے؟ اسلام. آج پوری دنیا میں جو میڈیا میں وہ باٹا اور اسلام کے نام سے بدنامیوں کی باتیں چل رہی ہے، وہ لوگ اسلام کو بدنام